अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। साइंसदानों के मुताबिक जी अब एक रोजा बाकी रह गया है और ईद की तैयारियां अरूज पर हैं। ऐसे में अडयाला जेल से कैदी नंबर 804 की ईद की तैयारियों के हवाले से खबर आई है कि कैदी नंबर 804 की जानब से क्या क्या चीज खरीदी गई है, ईद के लिए कौन कौन सी चीजें पहुंचाई गई हैं। ये इसलिए भी अहम है कि हमने जो तारीख पढ़ी है या जो तारीख देखी है कि जेलों के अंदर जब कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत कैद होती है तो जेल के अंदर बकरे, आलू गोश्त, पूरी पूरी फैमिलियां, एसी, प्राइवेट कमरे और बड़ी बड़ी मशकूक चीजें। अगर आप तारीख देखें, आप लोगों की हिस्ट्री पढ़ें तो जेलों के अंदर क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान के हवाले से जब भी कोई खबर आती है तो खान का एक ही शिकवा होता है कि मुझे किताबें नहीं मिल रही, मुझे किताबें दी जाएं, मुझे किताबें दी जाएं, मुझे कुरान दिया जाए, मुझे इस्लामी किताबें दी जाए। तो उस शख्स का एक ही मुतालबा होता है। तो लिहाजा अब ईद के हवाले से जो खान को सामान पहुंचाया गया है, मुलाकातें तो नहीं हो रही, लेकिन जो सामान की इजाजत मिली है उसके मुताबिक चार जोड़े कपड़े, जूते और वेस्ट कोट, ये अडयाला जेल पहुंचाई गई है कि खान की ईद के लिए नए कपड़े, नए जूते और वेस्ट कोट, यही वो सामान। और मेरे ख्याल से यही एक आम पाकिस्तानी का भी यही लाइफ स्टाइल होता है और यही एक ऐसे शख्स का लाइफ स्टाइल है जो दुनिया का एक बड़ा लीडर है, पाकिस्तान का बड़ा लीडर है और जो नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद हो चुका है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान और बाकी आलू गोश्त खाने वालों में कितना बड़ा फर्क है। दूसरी तरफ जी, काजी फाइज ईसा की आज एक तस्वीर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। यानी काजी ने सफेद रंग की कमीज पहनी हुई है, ऊपर पश्तूनों वाली एक मखसूस स्टाइल की वेस्ट कोट, सर पे छोटे छोटे बाल हैं, चश्मा लगाया हुआ है और जैसे वो आप जोकर कहें या आप जो भी कहें, यानी एक अजीबो गरीब शख्सियत। यानी इतना बड़ा, वैसे बड़ा क्या करें, लेकिन ओहदे के एतबार से साबिक चीफ जस्टिस, स्याह और सफेद का मालिक, रहूनत, और बातें सुने तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा स्कॉलर कोई पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन तस्वीर देखें, अगर ये तस्वीर ओरिजिनल है, एआई जनरेटेड नहीं है, बजाय तो ओरिजिनल ही नजर आ रही है, तो उसके अंदर जरा एक तो लाइफ स्टाइल ऐसा लगता है कि जैसे काजी साहब तो दाढ़ी भी छोटी हो गई, पहले वो जरा दाढ़ी बड़ी छड़ी थी ना, जरा एक बड़ा वो मुहज्जब शख्सियत बने हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है काजी साहब रिटायर्ड हुए हैं, यूरोप गए हैं और यूरोप के रंग में डूब गए। यानी यूरोप के ही हो, वो है ना रांझा रांझा कर दी में आप ही रांझा हुई। तो लिहाजा वो काजी साहब भी यूरोप गए और यूरोप की दुनिया के अंदर ही डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जी, मैं आता हूं क्या हो रहा है केपीके के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर, उस हवाले से बड़ी अहम और अफसोसनाक खबरें हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं, डॉन न्यूज के अंदर आज एक एडिटोरियल लिखा गया और बड़ा तगड़ा एडिटोरियल, आप सबको वो पढ़ना चाहिए जाके, जिसके अंदर बताया गया कि सिकंदर सुल्तान राजा, जिसकी 5 साल मुद्दत पूरी हो गई है और अब वक्त आ गया है कि उनकी जगह कोई दूसरा ले, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा के पास कोई एक मौका भी नहीं और ना ही कोई ऐसा उन्हें मौका उन्होंने खुद को दिया कि जिसकी बेस पर वो इज्जत के साथ रुखसत हो जाते। यानी डॉन न्यूज ने लिखा है कि सिकंदर सुल्तान राजा ने कोई भी मौका जाया नहीं किया मुंह काला करने का, कोई मौका जाया नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख का मुतनाजा तरीन किरदार, सिर्फ मुतनाजा नहीं, मुतनाजा तरीन किरदार, मशकूक तरीन किरदार, पाकिस्तान की तबाही के अंदर एक बड़ा मोहरा। मैंने कहा कोई काजी ने उसने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जूते की नोक पर रखा, रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी हो गई और डॉन ने यह भी लिखा कि लग ये रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा का इरादा यह है कि उसे एक्सटेंशन मिल जाए, यानी दोबारा उसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाए। और अगर ऐसा हो जाता है
تو پہلے ہی ایک سیاہ کردار ہے اسکندر راجہ کا، اور اس کے بعد مزید ہوگا اسکندر سلطان. یعنی مختصر یہ کہ انہوں نے سارے جو کچے چٹھے تھے نا وہ اٹھا کے اسکندر راجے کے منہ پر دے مارے ہیں. اور آپ ذرا اندازہ کریں الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر رد عمل ہے. بڑی لمبی چوڑی تحریر ہے، ایڈیٹوریل ہے جو لکھا گیا ڈان کے اندر انگریزی زبان کے اندر. آپ جو الیکشن کمیشن کا رد عمل ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ڈان نیوز نے پتہ نہیں کر کیا دیا ہے. جواب سنیے. 29 مارچ 2025 کو روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والے اداریہ کا مواد ظاہر کرتا ہے کہ مصنف آئین اور انتخابی قوانین کے متعلقہ مضامین سے ناواقف ہے. الیکشن کمیشن نے آئین، قانون یا فیصلے کی کسی شق کی خلاف ورزی نہیں کی. اگر مصنف آئین کی متعلقہ شقوں کمیشن کے بولے گئے احکامات کے ساتھ ساتھ کمیشن کی اعلیٰ عدالتوں میں جمع کرائے گئے جوابات، دلائل اور اعلیٰ عدالتوں کے بعض فیصلوں کا مطالعہ کرتا تو وہ عوام کو گمراہ نہ کرتا. الیکشن کمیشن آئین اور انتخابی قوانین کا پابند ہے، نہ کہ معاشرے کے بعض طبقات کے جذبات اور ذاتی خواہشات کا. کہ ہم آئین کے پابند ہیں، کسی کی ذاتی خواہش کا نہیں ہے. بے شرمی کے ساتھ یہ لوگ دفاع کیسے کر لیتے ہیں. ابھی تو آپ نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں والے فیصلے پہ عمل نہیں کیا. آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ کا الیکشن نہیں کروایا. فارم 47 کے ذریعے آپ نے پورے ملک کا بیڑا گرک کر دیا. جمہوریت کو آپ نے قبر میں پہلی تھی جمہوریت، اب آپ نے ایک گہری قبر کھود کو اس کے اندر دفن کر دیا. اور باتیں سنیں کہتے ہیں کہ وہ مصنف جو ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ تو سارا اسکندر سلطان راجوں کو ہی ہے نا. یہ تماشا یعنی ڈٹھائی ذرا دیکھیے. دوسری طرف احمد نورانی کی والدہ کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے اور الزام کہہ لیں یا اپیل کہہ لیں، آپ دونوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ احمد نورانی کی والدہ نے کہا ہے کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تینوں کو میں نے پڑھایا ہے، اور میرا بیٹا جو امریکہ ہوتا ہے، جو صحافی ہے، جس کی وہ سٹوری آئی ہے، جس کی وجہ سے آپ غصے میں ہیں، تو میں آپ کو آرمی چیف صاحب بتانا چاہتی ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ بھی زیادہ نہیں ہوتا، اور دونوں میرے بچوں کی جو چھوٹے بچے ہیں جن کو آپ نے اٹھایا ہے ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ انجینئر ہیں، وہ صحافی نہیں ہے. تو آرمی چیف صاحب مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کو سیکیورٹی والوں نے اٹھایا ہے. میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ آپ کی بھی ماں ہیں، آپ کی ماں فوت ہو گئی ہیں، میں ان کی بخشش کی دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے بچے واپس کریں. آپ نہیں دیکھیں نا، آپ اس کو اپیل بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈائریکٹ آپ چارج شیٹ بھی کہہ سکتے ہیں نا. کیونکہ آرمی چیف میں کسی کی نہیں سننا چاہتی، مجھے کسی عدالت سے نہیں، کسی پولیس سے نہیں، مجھے پتا ہے سیکورٹی والوں نے میرے بچے اٹھائے. اور چند دن پہلے یہ بھی احمد نورانی نے بھی اپنے وی لاگ کے اندر بتایا کہ ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے سٹوری جعلی لکھی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، تو آپ کے بھائیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. اچھا جی، ایک تو سردار اختر مینگل صاحب کے دھرنے پر آج خودکش دھماکہ ہوا، اور خوش قسمتی کہ اس کے اندر کوئی آدھا کلومیٹر دوری خودکش تھا اور سیکیورٹی والوں نے روک لیا، بڑی بہادری سے کام لیا، اور اس خودکش بمبار نے اپنے آپ کو اگرچہ مار لیا لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، اللہ نے بچا لیا. ورنہ عید سے پہلے یہ ایک بڑا واقعہ اور بڑا سانحہ ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ خودکش بمبار تو اختر مینگل کی طرف جا رہا تھا. اچھا، اس کے بعد جو مردان کے اندر ہوا ہے، اس وقت مردان کے اندر رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ مبینہ طور پہ ڈرون حملہ ہوا ہے. ڈرون حملہ ٹی ٹی پی نہیں کر سکتے، ڈرون حملہ افغان طالبان نہیں کر سکتے. اگر ڈرون حملہ ہوا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈرون حملہ بی ایل نے کیا ہوگا، بلکہ ڈرون حملوں کی عام طور پہ ڈرون بیسز اور ڈرون کے حوالے سے جو تاریخ رہی ہے، اگر ڈرون حملہ ہے وہ تو امریکیوں کی ہے. تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ یعنی ڈرون حملے پاکستان میں دوبارہ شروع ہو گئے ہیں. 9 سے 10 لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ مقامی لوگوں نے لاشیں سڑک پر وہ لے آئے ہیں. 9 سے 10 لاشیں اٹھا کر وہ سڑک پر لے آئے ہیں اور ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. اور یہ انتہائی الارمنگ نیوز ہے، انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے ہیں. اب پاکستان کے اندر اس سے زیادہ یعنی تباہی کی اور کیا مثال ہوگی کہ 10 لوگوں کی لاشیں اور ڈرون حملے کے حوالے سے دعوے ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ پاکستان کے خطرناک حالات ہو نہیں سکتے. فوری طور پہ آئی ایس پی آر کو، اس حکومت کو، قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. کیا یہ ڈرون حملہ تھا یا دہشت گردی کا کوئی اور واقعہ تھا،
اور اگر ڈرون حملہ تھا تو کس نے کیا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کیا ہے جن کی مبارکبادوں پر آپ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے تھے کہ ٹرمپ نے شکریہ ادا کر دیا، شکریہ ادا کر دیا؟ پاکستان کا امن، یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ آپ بلوچستان کے حالات ہیں، کیا خیبر پختونخوا کے حالات ہیں، اور اگر آپ ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے ہیں تو پھر بس اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔